بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم دعا کی مقبولیت کا واقعہ سنیں گے۔ ایک بزرگ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک بار میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا، پھر میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے میں اسے واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینا کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اس کو دے دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ میں بھی دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی میں وہاں سے ہلہ آ گیا۔ یہ ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک بستی مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں وہاں امامت کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا گیا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو دیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد میں امام تھے اور نابینا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ایک امین شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے، اے اللہ ایسا ہی شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتا، اٹکنے نہیں دیتا، بلکہ کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں اور اس سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں۔ سچے دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی اور ضرور مقبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔